چھوٹی چھوٹی بناتا ہوں. جی جی ہاں جی. تو اب ہم آتے ہیں. کل میں گیا تھا ایک مسجد میں نا، شام کو میں نے نماز پڑھی. میں نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو کوئی اس مسجد میں ہے ایسا بندہ جو بزنس کے حوالے سے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی بندہ ہے جو گائیڈ کرنے والا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے. اچھا. ہاں جی. تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. میں اس پہ اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 حصے رزق کے بزنس میں، اور صرف 10% ہے جو دوسری چیزوں میں. تو امت جو ہے وہ اس کا نام لینے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ سے بات ہوئی ہے بزنس سے ریلیٹڈ تو ایک مطلب میرے جیسے جان آ گئی ہوگی جسم میں. سبحان اللہ. تو بس آپ اپنا کوشش کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو جہاں پر بھی آپ کو آ کے بات کرنی ہوگی. آئی ایم مور دین ہیپی. مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کسی کو آپ کہیں گے بھائی تمہیں یہ کرنا ہے تو وہ تو فری میں ہر کوئی آ کے کھڑا ہو کے سننے لگے گا، اور جو ہے ایکشن کے جب ٹائم آئے گا تو وہ کہیں نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں. یہ وہ لوگوں کو ٹارگیٹ کریں جو کہ کافی مطلب جنہوں نے اپنا بزنس آئیڈیا لکھ لیا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز تصور کرنا تو بڑا چیپ ہے. ہر منٹ پہ ہم لوگ کچھ چیز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اتنی چیپ ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو لوگ جنہوں نے کچھ کیا ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آج میں نے فون کیا تھا اپنے صدیقی صاحب کو، وہ کمپیوٹر کے سلسلے میں پوچھنے کہ آپ کہہ رہے تھے کل فون کریں گے، اس کا کیا بنا، کیونکہ مجھے جواب دینا. تو اس میں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی وہ جو ہے کچھ پلانٹ وہ لگا رہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ گڈ لک ٹو یو، مگر اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کتنے کمپٹیشن. آپ کون سا تیر چلائیں گے جو کہ آپ کو ڈسٹنگوش کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کتنا بڑا مارکیٹ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں، میں نے کہا وہاں تو آلریڈی پلیئرز ہیں. آپ اگر 10 میٹرک ٹن کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو سب سے بیسٹ ہونی چاہیے ان آرڈر فار یو ٹو سسٹین. زیادہ کمپنی جو ہیں فیل اس واسطے ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بڑا نیرو ویژن ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کہا آپ بیٹھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی ماڈل کو آپ چینج کر سکتے ہیں بائی برنگنگ ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف آبجیکٹو. اب مثال کے طور پہ کہ کیا کہتے ہیں، اگر گروپس ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ وہ ہر کوئی جو ہے پریشان رہتا ہے کہ کیونکہ بزنس کرنا چاہتے ہیں مگر بزنس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. مجھے ایسا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بزنس کرنا بھی نہیں چاہتے اور آئیڈیا بھی نہیں ہے، وہ صرف نا باتوں کے ماہر ہیں. ہاں کہ بالکل. جی ایسی چھوڑ دو نا کہ وہ بندہ صرف پتا رہنا کہ بھائی پتہ نہیں ہے کیا کرنے لگا. تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں کرنی. تو اب مثال کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں مطلب فروٹس بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے ایک ایگزامپل بتا دیں، میں نالج لوگوں کی ٹیسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ مینگو لے کے آتے ہیں پاکستان سے اور وہ آپ اپنا یا اقبال فوڈ سے خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنی لائف ہوگی آپ کی اس مینگو کی؟ تو کہنے 5 دن. تو میں نے ان کو یہ پوچھا کہ اگر میں آپ کا ماڈل چینج کر دوں اور اسی فروٹ کو جو ہے اس کی شیلف لائف 1 سال کر دوں تو آپ کا کیا خیال؟ تو وہ چپ ہو گئے. تو کہنے لگے اس کے اندر کچھ آپ آرٹیفیشل وہ ڈالیں گے جس کی وجہ سے وہ اس کا. میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ڈالیں گے. تکا ہے نا جی، تکا مارچ ہے نا کہ وہ اگر کسی بندے کو نہیں پتا نا کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا بتا دینا، وہ ایسا نہیں کہے گا. وہ ایسا کوئی تکا مارے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یار اس سے تو بہت پتا ہے، یہ تو بڑا تجربہ کار آدمی. ایگزیکٹلی. کیونکہ انہوں نے بات چیت کے اوپر نا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو وہ چھوڑیں اس کو، اس بحث میں گھسا نہیں کون کیا کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر تمہیں کرنا ہے تو یہاں پر آپ بیٹھیں
اور کمٹمنٹ کریں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے. اور بات میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں دیکھو تم اگر مجھے جو ہے $2,000 دیتے ہو تو میں اس کا 5 گنا تمہاری بزنس کو ٹھیک کر کے میں دلوا دوں گا. اب جیسے ان کو جو A1 کیش اینڈ کیری کا پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں کہا سنا ہے، تو سنا ہوا ہے آپ نے، یہ اپنے لاہور کے ہیں کیا کیا نام لیا؟ امجد پرویز نام ہے ان کا. نہیں، ان کی کمپنی کا نام کیا ہے؟ A1 کیش اینڈ کیری. A1 کیش اینڈ کیری. اچھا اچھا. ان کے 5-6 1.5 لاکھ کے اسکوائر فیٹ کی لوکیشن ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو میں میں اس سلسلے میں نہیں آیا تھا. میں نے کہا 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے. جی آپ لوگوں کو تو بزنس آپ لوگوں کو تو 20 سال آپ 2000 کب آئے تھے؟ 1 کے شروع میں آیا تھا جی. اب دیکھیں 20 سال ہو گئے آپ کو. 21 ایئرس. 21. آپ کو اپنے جو پلیئرز ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ پاکستانی کیا کیا کر رہے ہیں. یا تو جب آپ اور جو کنسلٹنگ کا سب سے بڑا پرپس یہی ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو نو ہوز ورک. تو ان کے جو ہے یہ سپلائی کرتے ہیں آئٹمس ٹو دا ریسٹورینٹ اینڈ کیٹرنگ کمپنیز. تو ان کے بعد کسی اور سلسلے میں گیا تھا تو ان کو جو ہے وہ سبق سکھانا شروع کر دیا کہ بھئی ریشیوز یہ ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ میجر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی کیونکہ وہ گراس روٹ سے گرو ہوئے ہیں. تو ان کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم جیسا مجھے پتا ہے آپ کو انوینٹری کی پرابلم ہو رہی ہے، اگر میں آپ کو 3 مہینے میں اس کو ٹھیک نہ کر دوں نا تو کوئی پیسے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور جو پیسے آپ دیں گے اس کا 4-5 گنا آپ کا بینیفٹ اسی وقت آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بیسیکلی جو آپ کو بزنس کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ چاہے وہ ٹریڈنگ کمپنی ہو، بڑی ٹریڈنگ کمپنی ہو، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی کمپنی کی نہیں بات کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ ہم بات کر رہے ہیں جن کا ٹرن اوور 5-10-15 ملین، ان کا جو ماڈل ہے کہ بھائی تمہیں ہم ایفیشینٹ کر کے تمہیں چابی دے دیں گے، تمہاری جو بھی تم نے خرچ کنسلٹنگ فیس دی ہے اس کو ہم 3 سے 6 مہینے کے اندر ریکور کر کے وہیں سے جو ریکور کریں گے، جو تمہارا جو سیونگ ہوگی وہیں سے تم ہمارا خرچہ نکال سکتے ہو. ان کو بھی یہی کہا تھا کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی انوینٹری کی بہت پرابلم. پھر انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کرا نا ابھی، کیونکہ سمجھ نہیں ہے نا مجھے بات. میں بات کر رہا ہوں نا جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ PhD کی بھی ہے تو انہوں نے وہ تو اپنے اس کے اوپر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کچھ ہے نہ اس کے پہلے کچھ. دیکھیں نا کوئی مطلب میں کسی کو مجھے تو جواب دینا ہے اپنے اللہ کو. تو اگر رسک اس نے پرومس کر دیا تو میں ان کے ہاتھ کیوں پڑوں گا؟ ان کو تو بس خالی میسج دینا ہے نا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم اگر تمہاری اس کی سیلز ہیں 94 ملین کی، میں نے اس کو یہ بتایا کہ تم اگر نیٹ پروفٹ تمہاری جیب میں بڑھا نہیں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں. تو اتنا میں تمہیں کر دوں گا، تمہیں اسیس کر کے بتا دوں گا کہ تمہاری جو پروفیٹیبلٹی کیسے انکریز ہو جائے گی. مگر مطلب پرسنٹیج دوں گا. اگر مطلب وہی بات ہے نا کہ بلی نے سب کچھ شیر کو سکھا دیا تو شیر تو بلی کو کھا جائے گا. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ جو آپ کی جو نالج ہے وہ آپ کی فیملی کے لیے رہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو فری میں دے دیا تھا اگر وہ جا کر وہ کرے، ایسا کام نہیں ہم کرتے. تو بیسیکلی جو ماڈل ہے کہ تم دیکھو یہاں پر کیا کہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ جو تم پیسے دے رہے ہو تمہاری کمٹمنٹ کے پیسے دے رہے ہو. رائٹ. ٹھیک ہے. جب آپ نے کمٹ کر لیا اور پھر آپ اب مثال کے طور پر یہ صاحب ہے اپنے پاکستان میں ادھر کینیڈین ہے مگر اس وقت پشاور میں ہے، ان کو جو ہے یہ امپورٹ لائسنس چاہیے تھا جو کہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا. تو میں نے کہا میں کروا لوں گا، یہ میری قیمت ہے اور یہ تمہیں خرچہ ہوگا. تو میں نے کہا یہ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بھائی جو گورنمنٹ کو پیسے دینے ہیں وہ تمہارے سامنے، جو میری فیس ہے وہ میں نے بتا دی، تمہیں کرنا ہے تو کرو ورنہ پھر آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں. 5 منٹ کے اندر ان کے پیسے آ گئے اور ان کو جو ہے لائسنس دلوا دیا میں نے. ماشاءاللہ.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ان دی اینڈ تمہیں تمہارے لفظوں کا، تمہاری آنکھ کا، تمہارے ہاتھوں کا جواب تمہیں دینا ہے، تو تم کیوں دوسرے کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ یہ جو آپ مسئلے میں یہ مجھے آپ نے بتایا یعنی پاکستان سے امپورٹ کا لائسنس کینیڈا کے لیے نہیں امپورٹ تو یہاں کر رہے ہیں نا. وہی نا یہیں پہ نا. ہاں جی اچھا وہ تو جنرل لائسنس ہوگا نا، کہیں سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. جی جنرل لائسنس نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ آپ فریش فروٹس کیا لانا چاہ رہے ہیں اس کا لائسنس ملتا ہے. اچھی بات. اور ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سرٹیفکیٹ ملتا ہے سیف فوڈ فار کینیڈین. ان دونوں لائسنس کے بغیر آپ امپورٹ نہیں کر سکتے فریش فروٹس. تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے تو یہ کوئی آپ نے اس طرح کی لسٹ بنائی ہوئی ہے بھائی یہ سروسز ہیں اور ان کا یہ کاسٹ ہے؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے انفارچونیٹلی.